بڑھتے ہیں جی نیکسٹ ڈیفینیشن کی طرف. پیچ مینجمنٹ: دی پروسیس آف ریگولرلی اپڈیٹنگ سافٹ ویئر, آپریٹنگ سسٹم اینڈ فرم ویئر with the latest security patches and updates. Patch management helps address known vulnerabilities and reduce the risk of exploitation by cyber threats. سائبر سیکورٹی میں جو پیچ مینجمنٹ ہے یا اپ ڈیٹ کرنا، یہ ایک انتہائی اہم عمل ہے. اگر آپ نے اپنا اینٹی وائرس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا، آپ نے اپنے فرم ویئر کے پیچز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا، جو سیکورٹی پیچز ٹائم ٹو ٹائم آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے یا آپ کے کسی اپلیکیشن کے آ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے وہ اپ ڈیٹ نہیں کیے تو آپ کا جو بھی سسٹم ہے وہ ولنریبل ہے. اس کو کوئی بھی ہیکر، چونکہ وہ ولنریبلٹی جنرلی جو پیچز ہوتے ہیں وہ ان ولنریبلٹیز کے اگینسٹ ہوتے ہیں جو پبلش ہو چکی ہوتی ہیں یا پبلک فورمز پہ آ چکی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے اپنی کوئی پیچ اس کا اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ ولنریبل ہیں. بہت سارے سسٹم، بہت سارے اٹیک اس طرح میٹیلائز ہوئے جو رینسم ویئر کے تھے، جس پہ ان آرگنائزیشنز نے اپنا اینٹی وائرس اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوا تھا، اسی طرح پیچز اپ ڈیٹ نہیں تھے، تو ان کی وہ جو سسٹمز تھے وہ کمپرومائز ہوئے. تو یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے سائبر سیکورٹی. پھر آتا ہے نیکسٹ انسیڈنٹ رسپانس. یہ ایک جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن میں سائبر سیکورٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی آگے ہم پڑھیں گے کہ انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم میں کیسے آپ ہم اس کو امپلیمنٹ، بہت سارے اسٹیپس ہیں. تو اس کا ایک ون آف دا میجر کمپوننٹ ہے انسیڈنٹ رسپانس، یعنی اسٹیبلشنگ پروسیجرز اینڈ پروٹوکولز فار ڈیٹیکٹنگ، responding to and recovering from cybersecurity incidents. Incident response plans outline roles, responsibilities, communication channels, and escalation procedure to facilitate a coordinated and effective response to security incidents. سب سے پہلے تو آپ نے کوئی ایسا میکنزم اپنے ادارے میں اسٹیبلش کرنا ہے کہ آپ کو اگر کوئی سائبر اٹیک آتا ہے یا کوئی اس طرح کا، تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر پائیں. وہ ڈیٹیکٹ کب کر پائیں گے کہ آپ نے کوئی چھوٹا سا سیکورٹی آپریشن سینٹر اسٹیبلش کیا ہوگا. یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اگر آپ کے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں کسی بلڈنگ میں اور آپ نے ایک مانیٹرنگ روم بنایا ہوا ہے جس میں آپ ہر وقت ان آؤٹ اس پہ دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بھی اناتھرائز ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا انٹروڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ میں اس کا ایک الارم یا الرٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. تو مانیٹرنگ سسٹم اسی طرح کے سافٹ ویئرز ہیں، سیم ایک اس کی ایگزامپل ہے جو کہ آپ اپنے سیکورٹی آپریشن سینٹر میں امپلیمنٹ کرتے. وہ کرتا کیا ہے، وہ مختلف ڈیوائسز سے لاگز کو کلیکٹ کرتا ہے اور کو ریلیٹ کرتا ہے، اور اس کو ریلیشن سے وہ آپ کو ایک اسیسمنٹ دیتا ہے کہ یہ کوئی آپ کا اس وقت سسٹم ولنریبل ہے، یا اس کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اینٹی وائرس آپ کا امپلیمنٹڈ ہے تو وہ بتا دے گا کہ کوئی اگر اس کی ڈیٹا بیس میں سگنیچر ہے تو کوئی نون تھریٹ آیا تھا جس کو اس نے کوارنٹائن کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا، میٹیگیٹ کر دیا. اگر نیک امپلیمنٹڈ ہے یعنی کہ نیٹورک ایکسیس کنٹرول امپلیمنٹڈ ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کوئی ان آتھورائزڈ ڈیوائس تھی جو آپ کے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے. تو یہ وہ سارے الارمز یا الرٹس آپ کو وہ سیکورٹی آپریشن سینٹر پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو بھی اچھے ادارے ہیں، بڑی کمپنیز ہیں یا جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے ڈیٹا سینٹرز کو یا ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ارینجمنٹ لازمی کیا ہوتا ہے. پھر سب سے اہم سیکورٹی اویئرنیس ٹریننگ، یعنی ایجوکیٹنگ اباؤٹ سائبر سیکورٹی بیسٹ پریکٹسز، پالیسیز اینڈ پروسیجرز. اچھا جی، وہ سائبر سیکورٹی میں جو سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ اویئرنیس ہے آپ کی. اگر آپ اویئر ہیں کہ آپ کے جو سسٹم ہے یا آپ کتنے ولنریبل ہیں یا آپ کے ایکشن سے کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے، تو آپ ہمیشہ کیئرفل رہیں گے. لیکن اگر آپ اویئر ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو انسیڈنٹ وہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ہیومن اس میں ویکسٹ لنک ہے. اگر آپ کے پاس وہ ریکوزٹ نالج نہیں ہے اور آپ اویئر نہیں ہیں ان بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ، تو آپ اپنے پرسنل سائبر اسپیس میں بھی، آپ کے اگر موبائل ہے اس پہ آپ نے پاسورڈ نہیں لگایا ہوا، آپ نے اگر اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن یا کسی ای میل کے ساتھ اس طرح بائنڈ نہیں کیا ہوا، تو کوئی بھی وہ اکاؤنٹ، جس طرح انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ ہیک کر سکتا ہے، آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو سکتی ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اویئرنیس سے سمپل آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. اور آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو ایگزسٹنگ ولنریبلٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کی لیک آف نالج کی وجہ سے
بیسک جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو نہ امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان ولنریبلٹیز کو ہیکرز ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور آپ کو سائبر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا سائبر اٹیک کرتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب یہ جب ہم نے ساری ڈیفینیشن دیکھی, اب ہم دیکھیں گے سائبر اٹیک کیا ہے. تو سائبر اٹیک از اے اسپیسیفک intentional and malicious action or event that aims to compromise the confidentiality, integrity, or availability of computer system, networks or data or assets. تو ہم نے جو مین چیزیں 3 پڑھی تھیں, confidentiality, integrity اور availability, ان کو کمپرومائز کر دے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کو, کہ آپ کی انآتھرائز ایکسیس کر دے. کانفیڈینشیل ڈیٹا تھا, اس نے اس کو اٹھا لیا, اس کو پڑھ لیا, اس کو انآتھرائز لوگوں کو دے دیا, تو وہ آپ کی کانفیڈینشیل بریچ ہوگی. آپ کے ڈیٹا کو ٹیمپر کر دیا, بینکنگ ٹرانزیکشنز کو ٹیمپر کر دیا, وہ اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں, اپنے اکاؤنٹ میں یا اس ڈیٹا پیسوں کو ٹرانسفر کر دیا, تو وہ انٹیگریٹی اس کی بریچ ہوگی. اویلیبلٹی, آپ کے سسٹم کو انویلیبل کر دیا, آپ کی ویب سائٹ کی ہو, آپ کی ای کامرس سائٹ ہے, کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں جو کہ آن لائن ہے, تو اس کو اس نے ان اویلیبل کر دیا, تو وہ آپ کی اویلیبلٹی کمپرومائز ہوگی. تو ان 3 چیزوں کو کوئی وہ کمپرومائز کرے گا تو وہ سائبر اٹیک ہے. تو اور سائبر سیکورٹی کیا ہے؟ تو سائبر سیکورٹی بیسیکلی انشورنگ دی کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی آف ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے. پوری ڈیفینیشن پڑھے تو ریفرز ٹو دا پریکٹسز آف پروٹیکٹنگ computer system, network devices and data from unauthorized access, attack, damage, disruption or theft. And primarily again kya? Ensuring confidentiality, integrity and availability of digital information and services. It encompasses a range of technologies, processes, practices and measures designed to safeguard against variety of cyber threats. It aims to mitigate risk and vulnerabilities in digital environment by implementing security controls, policies and procedures to detect, prevent, respond to and recover from security incidents, thereby maintaining the trust, privacy and integrity of information and infrastructure in an increasingly digital interconnected world. تو یہ اوورآل آپ دیکھیں کہ سائبر سیکورٹی کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. یا آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جو تھریٹ کیا ہے, ولنریبلٹیز کیا ہے, رسک کیا ہے, پھر ہم نے بیسک کچھ ٹرمینالوجیز دیکھی, پھر ہم نے دیکھا کہ CIA ٹرائیڈ کیا, یعنی کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی کیا ہے. تو پرائمریلی اسی کو کمپرومائز کرنا اٹیک کہتے ہیں, اور انہی تینوں چیزوں کی سیکیورٹی کرنا اپنے سسٹمز کی, اپنے سائبر اسپیس کی, اس کو ہم سائبر سیکورٹی کہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.